Hello friends, I hope you are all happy and healthy. Today we will read about tense. टेंस से मुराद वो वक्त होता है जिस वक्त कोई काम या अमल होता है। ज़माने तीन तरह के होते हैं। टेंस तीन तरह के होते हैं। ज़माने हाल प्रेजेंट टेंस, ज़माने माजी पास्ट टेंस, ज़माने मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस। ज़माने हाल प्रेजेंट टेंस, ज़माने हाल में फ़ेल हाल को ज़ाहिर करता है। ज़माने हाल में फ़ेल की चार शक्लें हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें फ़ेल ज़माना हाल में होते हुए भी मुतय्यन वक्त को ज़ाहिर नहीं करता। मिसाल के तौर पर आई राइट, मैं लिखता हूँ। मैं लिखना मुतय्यन है, लेकिन कब किस वक्त ये मुतय्यन नहीं है। और इसमें हैबिचुअल एक्शंस आते हैं। मिसाल के तौर पर वो सुबह सवेरे उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। या यूनिवर्सल फैक्ट्स, मिसाल के तौर पर सूरज मशरिक से तुलू होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उर्दू जुमले का इख्तिताम ता है, ते हैं, ती हैं पर होता है। अंग्रेज़ी में ऐसा जुमला बनाते वक्त वाहिद फ़ाइल ही शी इट के साथ एस या ई एस लगाते हैं और जमा में फ़ेल के साथ फ़ेल की पहली ही शक्ल रहने देते हैं। मिसाल के तौर पर वो लिखता है, ही राइट्स। सीता लिखती हैं, सीता राइट्स। वो लिखती हैं, शी राइट्स। अहमद पढ़ता है, अहमद रीड्स। वो पढ़ता है, ही रीड्स। मोहम्मद जाता है, मोहम्मद गोज़। ज़ैनब रोती हैं, ज़ैनब वीप्स। वो पढ़ते हैं, दे रीड। इन जुमलों को नेगेटिव मनफी बनाने के लिए जमा आई वी यू दे वगैरह के फ़ेल के साथ डू नॉट का और वाहिद ही शी इट वगैरह फ़ेल के साथ डज़ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आई डू नॉट राइट, शी डज़ नॉट राइट, they do not work, the sun does not rise in the west। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, बोलने के वक्त होने वाली कार्रवाई या बोलने के वक्त होने वाला काम। इसमें काम का होना या किया जाना जारी रहता है। उर्दू में ये जुमले रहा हैं, रहे हैं, रहा हूँ पर ख़त्म होते हैं। इस फेल में आई के साथ एम और यू वी दे और जमा फ़ाइल के साथ और ही शी इट वाहिद के साथ इज़ का इस्तेमाल होता है। नेज़ फेल के साथ आई एन जी लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। वो लिख रही हैं, शी इज़ राइटिंग। अहमद पढ़ रहा है, अहमद इज़ रीडिंग। आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, यानी अभी काम मुकम्मल करना। इस ज़माने के फ़ेल से हाल में काम पूरा होना ज़ाहिर होता है। उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले का इख्तिताम चुका हूँ, चुकी हूँ, चुकी है, चुके हैं पर होता है। अंग्रेज़ी जुमलों में आई वी यू दे और जमा फ़ाइल के साथ हैव और फ़ेल की तीसरी शक्ल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट और वाहिद के साथ हैज़ और फ़ेल की तीसरी शक्ल इस्तेमाल करते हैं। मनफी जुमलों में
have, has کے ساتھ not لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر I have written، میں لکھ چکا ہوں۔ وہ لکھ چکی ہیں، she has written۔ احمد پڑھ چکا ہے، احمد has read۔ تم کھیل چکے ہو، you have played۔ present perfect continuous یعنی کام ماضی میں کہیں شروع ہوا تھا لیکن اب بھی جاری ہے۔ اس زمانے کے اردو جملوں کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں ہوتا ہے، ساتھ ہی کام کے شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ انگریزی جملوں میں جمع فاعل اور I, we, you, they کے ساتھ فعل کی پہلی شکل اور ورب کے آخر میں ing لگاتے ہیں۔ واحد he, she, it کے ساتھ has been اور فعل کے آخر میں ing لگاتے ہیں۔ معین وقت point of time کے لیے اور غیر معین وقت period of time کے لیے حسب ضرورت مستعمل الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ معین وقت سے مراد ہیں since evening، since 2 o'clock، since 1957، since Monday، since January، since night، since morning وغیرہ۔ غیر معین وقت سے مراد ہیں for 1 year، for 10 days، for 2 hours، for 4 months وغیرہ۔ مثال کے طور پر میں 15 منٹ سے لکھ رہا ہوں، I have been writing for 15 minutes۔ وہ 1 گھنٹے سے لکھ رہی ہیں، she has been writing for 2 hours۔ احمد صبح سے پڑھ رہا ہے، احمد has been reading since morning۔ past tense زمانہ ماضی۔ زمانہ حال کی طرح زمانہ ماضی کے فعل کی بھی 4 شکلیں ہیں: past indefinite، past continuous، past perfect، past perfect continuous۔ past indefinite اردو میں ماضی جملوں کا اختتام تھی، تھے، تھا۔ انگریزی میں ہر ایک فاعل کے ساتھ چاہے وہ واحد ہو یا جمع فعل کے دوسرے فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ منفی جملوں میں سب افعال کے ساتھ did not اور فعل کی اصلی شکل کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے لکھا تھا، I wrote۔ میں نے نہیں لکھا تھا، I did not write۔ اس نے لکھا تھا، he wrote۔ اس نے نہیں لکھا تھا، he did not write۔ احمد نے پڑھا تھا، احمد read۔ احمد نے نہیں پڑھا تھا، احمد did not read۔ آپ نے کھیلا تھا، you played۔ آپ نے نہیں کھیلا تھا، you did not play۔ past continuous ماضی میں کام جاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اردو جملوں کا اختتام اس زمانے میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے پر ہوتا ہے۔ انگریزی بناتے وقت واحد I, he, she, it کے ساتھ was اور فعل کی اصلی شکل کے ساتھ ing لگاتے ہیں۔ جمع we, you, they کے ساتھ were، were اور فعل کی اصلی شکل میں ing لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں لکھ رہا تھا، I was writing۔ وہ لکھ رہی تھی، she was writing۔ احمد پڑھ رہا تھا، احمد was reading۔ تم کھیل رہے تھے، you were playing۔ past perfect کام کو ماضی میں مکمل ہو چکنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اردو جملہ چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، لیے تھے، لیا تھا پر ختم ہوتا ہے۔ واحد اور جمع سب فاعل کے ساتھ had اور فعل کی تیسری شکل کا استعمال ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر میں لکھ چکا تھا I had written. وہ لکھ چکی تھی She had written. احمد پڑھ چکا تھا Ahmed had read. تم کھیل چکے تھے You had played. Past perfect continuous. ماضی میں کام شروع ہو کر ماضی ہی میں کام جاری ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اردو جملوں کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے آتے ہیں۔ انگریزی جملوں میں had been اور فعل کی اصلی شکل میں ing کا استعمال سبھی کے لیے ہوتا ہے اور معین کے وقت کے لیے since اور غیر معین وقت کے لیے for کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں صبح سے لکھ رہا تھا I had been writing since morning. وہ 2 گھنٹے سے لکھ رہی تھی She had been writing for 2 hours. زمانہ مستقبل future tense, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. future indefinite ان جملوں کے آخر میں گا، گے، گی آتے ہیں۔ فرسٹ پرسن I اور we کے ساتھ shall، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کے ساتھ چاہے کوئی بھی حالت ہو will کا استعمال کرتے ہیں اور فعل کی اصلی شکل کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں لکھوں گا I shall write. وہ لکھے گی She will write. احمد پڑھے گا Ahmed will read. تم کھیلو گے You will play. Future continuous ان جملوں کے آخر میں رہا ہوں گا، رہی ہوں گی، رہے ہوں گے، ہوں گا الفاظ آتے ہیں۔ ان میں آنے والے وقت میں کام کا جاری رہنا ظاہر ہوتا ہے۔ انگریزی جملوں میں I اور we کے ساتھ shall be اور you he she they کے ساتھ will be کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں لکھ رہا ہوں گا I shall be writing. وہ لکھ رہی ہوگی She will be writing. احمد پڑھ رہا ہوگا Ahmed will be reading. تم کھیل رہے ہوں گے You will be playing. Future perfect ان جملوں کے آخر میں چکے گا، چکے گی، چکیں گے آتے ہیں۔ اس میں مستقبل میں دیے گئے وقت پر کام کا ختم ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں انگریزی جملوں میں I we کے ساتھ shall have اور you he she they کے ساتھ will have لگا کر فعل کے تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں لکھ چکا ہوں گا I shall have written. وہ لکھ چکی ہوگی She will have written. احمد پڑھ چکا ہوگا Ahmed will have read. تم کھیل چکے ہوں گے You will have played. Future perfect continuous ان جملوں کے آخر میں رہا ہوں گا، رہے ہوں گے، رہی ہوں گی آتے ہیں۔ اس زمانے میں فعل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام مستقبل میں شروع ہوگا، کچھ وقت تک جاری رہے گا۔ انگریزی جملوں میں I we کے ساتھ shall have been اور you he she they کے ساتھ will have been کا استعمال کرتے ہیں۔ نیز فعل کے آخر میں ing لگاتے ہیں۔ معین point of time وقت کے لیے since اور غیر معین وقت کے لیے یعنی period of time کے لیے for استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں صبح سے لکھ رہا ہوں گا I shall have been writing since morning. وہ صبح سے لکھ رہی ہوگی
She will have been writing since morning. احمد 2 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوگا. احمد will have been reading for 2 hours.